اللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ہر عیب سے پاک، ہر تعریف کے لائق، ہر عظمت اور بلندی کا مستحق، ہر قسم کی عبادت اللہ ذوالجلال کے لیے، جو اپنی ذات میں، صفات میں، اپنے اختیارات میں وحدہ لا شریک لہ
ہر قسم کی مداخلت، ہر قسم کی مجبوری، ہر قسم کی پابندی سے پاک، ہر لحاظ سے خود مختار ہے۔ اللہ کریم تمام انبیاء کے اوپر اپنی خاص رحمتیں، سلامتی، صلاۃ نازل فرما۔ خاص طور پر آخری نبی سید ولد بنی آدم، امام الانبیاء، جن و انس کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی خاص الخاص بے شمار انگنت لا تعداد رحمتیں، درود و سلام نازل فرما۔ ان کی آل پر، ان کے اصحاب پر، ان کی ازواج پر، اور اللہ امت محمدیہ کے گناہوں کو معاف فرما، ان کی غلطیوں سے درگزر فرما، ان کو اپنے پیارے نبی کی قیامت کے دن شفاعت کا مستحق فرما دے۔ سورہ الانعام، اس کی آیت نمبر 43 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، ہم لوگوں کو ایک دفعہ جھنجھوڑتے ہیں، کبھی بھوک سے، کبھی تنگیوں سے، کبھی وباؤں سے، کبھی بیماریوں سے۔ شاید کہ میرا بندہ تکلیف میں ہی پکارے، اے میرے اللہ، شاید کہ دکھ میں ہی اس کو رب یاد آ جائے، شاید کہ اس کو رزق کی تنگی میں ہی رزق دینے والے کی پہچان ہو جائے۔ جب کوئی میرے ہلانے جلانے کے باوجود بھی نہ سمجھے تو پھر ہم اس کے لیے عذاب اور سزا کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، ہم نے آپ سے پہلے بھی بہت ساری امتوں کی طرف یہ پیغام بھیجا، کتابیں بھی آئیں، انبیاء بھی آئے، اللہ کی طرف سے وعید بھی آئی، جزا سزا کے پیغام بھی آئے، شریعتیں بھی نازل ہوتی رہیں، لوگ بگڑتے بھی رہے، کفر بھی کرتے رہے، انکار بھی کرتے رہے۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، ہم نے ان کو تنگیوں میں، تکلیفوں میں مبتلا کر دیا، لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، تاکہ وہ اپنے رب کے سامنے عاجزی کے ساتھ گڑ گڑائیں، کہیں یا اللہ مصیبت ٹال دے، اے اللہ آسانی فرما دے۔ شاید کہ کوئی ان کو تکلیف میں ہی رب یاد آ جائے۔ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا، جب اللہ کی تکلیف تنگی آئی تو وہ کیوں نہ اللہ کے سامنے گڑ گڑانے لگ گئے، کیوں نہ رب کے سامنے جھک گئے، کیوں نہ دعا والے ہاتھ انہوں نے اٹھا دیے، کیوں نہ ندامت والے آنسو انہوں نے بہا دیے، کیوں نہ اللہ کی رحمتوں کو انہوں نے پکارا۔ وَلَٰكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ،
مگر ان کے دل سخت ہو گئے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو برائیاں وہ کرتے، جن عادتوں کا وہ شکار، جن صحبتوں کے وہ عادی، جو ماحول انہوں نے بنا لیا، شیطان نے ان کی آنکھوں کے سامنے اسی منظر کو خوشنما کر دیا۔ جہاں تم لگے ہو یہی اچھا ہے، بس ہدایت نہ ملی، مغالطے میں ہی زندگی بسر کر دی۔ اللہ اکبر۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، جب نصیحت کرنے والوں کی نصیحت پہ توجہ نہ دی، فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، پھر ہم نے ان کی رسی ڈھیلی کر دی، دنیا کی نعمتوں کے دروازے ان کے اوپر کھول دیے، رزق وافر آنے لگ گیا۔ حتیٰ اذا فرحوا بما اوتوا، یہاں تک کہ جب پوری طرح مگن ہو گئے، غفلت میں مبتلا ہو گئے، اخذناہم بغتۃ، پھر ہماری پکڑ اچانک آئی، فَإِذَا هُم مُبْلِسُونَ، تب ان کو کوئی بچانے والا نہیں تھا، تب وہ نا امید تھے۔ اللہ اکبر۔ بندے کو تکلیف آئے اللہ کے آگے جھک جائے، بندے کو کوئی حاجت ہو اللہ کے در پہ آ جائے، ہاتھ پھیلانے کا گر آنا چاہیے، اللہ سے باتیں کرنے کا طریقہ آنا چاہیے، اپنے رب سے دل کی بات کہنے کا سلیقہ آنا چاہیے۔ ایمان والو، سب سے زیادہ تعلق تو ہے ہی اللہ سے، جہاں سے نا امیدی نہیں ہے، جہاں سے عطا ہی عطا ہے، وہ تو ہر ایک کی عزت رکھنے والا ہے، عزتیں بچانے والا ہے، وہ تو ہر ایک کی ضرورتیں پوری کرنے والا ہے، اس کی تو رحمت ہی بے شمار ہے۔ کیسا انسان کم عقل ہے، نادان ہے، جگہ جگہ پہ حاضری دیتا ہے، در در کو کھٹکھٹاتا ہے۔ جو ایک اللہ کا ہو جائے اس کو جگہ جگہ سر جھکانے کی ضرورت نہیں رہتی ہے، ایک اللہ ہی کافی ہے ہر ضرورت پوری کرنے کے لیے، جو مانگو وہ عطا کرنے کے لیے، اس کے خزانوں میں تو کوئی کمی نہیں ہے۔ بندے کو پتہ نہیں شرم آتی ہے کہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ حدیث میں ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب بندہ اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے، آنسو بہاتا ہے، تو اللہ کہتے ہیں مجھے شرم آتی ہے کہ میں اپنے منگتے کو خالی ہاتھ موڑ دوں۔ اللہ اکبر۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو نقل فرماتے ہیں، ان سلمان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان اللہ یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ ان یردہما صفیرا۔ اللہ فرماتے ہیں جب میرا بندہ اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کے مجھ سے مانگتا ہے، یستحیی من عبدہ، مجھے اپنے بندے سے شرم آتی ہے کہ میں اس کے پھیلے ہوئے ہاتھوں کو خالی موڑ دوں۔ اللہ، کوئی ہم جیسے فقیروں کے در پہ آ جائے خالی موڑنا پسند نہیں کرتے۔ وہ مالک الملک اللہ الصمد،
جس کی صفت ہے کہ وہ غنی ہے، وہ جو ہر ایک کو عطا کرنے والا ہے، جس کے خزانوں کا شمار نہیں ہے، اس کے در کا کوئی سوالی بن جائے تو وہ کیسے خالی موڑ دے گا؟ وہ تو نہیں واپس کرنے والا۔ دیر تو ہماری طرف سے ہے، ہمیں پہچاننے میں دیر لگتی ہے۔ ادھر ادھر کے چڑھاوے، ادھر ادھر کی منتیں، ادھر ادھر کے ارادے، وہ بندہ تو ساری ٹھوکریں کھا کے آخر پہ رب کے در کے اوپر آتا ہے۔ تیرا تو پہلا مقام ہی یہ ہے، تیرا آخری مقام بھی یہ ہے۔ تو کہہ دینا یا اللہ تیرے در پہ آیا ہوں، تجھی سے لے کے جاؤں گا، میں صرف تیرا ہوں، تیرے سوا میرا کوئی نہیں ہے، اور تیرے سوا میں کسی سے مانگتا بھی نہیں ہوں۔ کسی سے مانگوں یا اللہ میرے ایمان میں فرق پڑتا ہے، میری توحید میں فرق پڑتا ہے، تیرے سوا کوئی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے شرم آتی ہے ان یردہما صفرا، کہ میں اس کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی موڑ دوں۔ اللہ سب کی حاجات پوری فرمائے، اللہ سب کو وافر رزق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیحین کی روایت، اللہ کے بندو جب اللہ سے مانگنے لگ جاؤ پھر مضبوطی کے ساتھ، پکے ارادے کے ساتھ، بڑے مضبوط لہجے کے ساتھ پھر اللہ سے مانگا کرو۔ پھر ان شئتا، اگر تو چاہے نہیں، پھر یا اللہ نہیں تیری مرضی نہیں، بس پھر یہ کہنا ہے اذا دعا احدکم فلیعظم المسئلہ، جب تم میں سے کوئی اللہ سے مانگے تو پھر ڈٹ کے مانگے، یا اللہ میں آ گیا ہوں تیرے در سے لے کے جاؤں گا، اللہ مجھے امید ہے یہاں سے ملے گا، یہاں سے پوری پڑے گی، یہاں سے ہی لے کے جاؤں گا، تیرے سوا کہیں نہیں جاؤں گا۔ فَلْيَعْزَمِ الْمَسْأَلَةَ، اللہ اکبر۔ سیدنا زکریا علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ اب تو داڑھی بھی سفید ہو گئی، ہڈیاں بھی کمزور ہو گئیں، اولاد نہیں ہے، لیکن اللہ تو جانتا ہے آج تک میں تیرے در سے خالی ہاتھ واپس نہیں گیا ہوں۔ لم اکن بدعائک رب شقیا، اے اللہ کبھی نہ مراد لوٹا ہی نہیں ہوں۔ اللہ اکبر۔ یا اللہ کبھی تیرے در سے خالی نہیں مڑا، اللہ جو ہے تیری عطا ہے، جو کچھ ہے تیری رحمت کی وجہ سے ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی رحمتوں کا مستحق فرمائے۔ نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوے پہ تشریف لے گئے۔ امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو نقل فرماتے ہیں، صحابی کا نام عامر الرائم ہے، تیر انداز تھے، عامر الرائم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا ہوا، اور یہ صحابی صحرا میں چل پھر رہے، جھاڑیوں کے پاس سے گزرے، ان جھاڑیوں میں ایک پرندے کے چہچہانے کی، بچوں کے چہچہانے کی آواز آئی، جھاڑیوں کو ہٹایا،
دیکھا ایک پرندے نے بچے دیے ہوئے ہیں۔ اس صحابی نے ان بچوں کو اٹھا کے اپنی چادر میں ڈال لیا۔ ان بچوں کی ماں آ گئی، اس کے سر کے اوپر منڈلانے لگ گئی۔ اس نے ذرا سی چادر کھولی، وہ آ کے فوراً اپنے بچوں کے ساتھ لپٹ گئی۔ کہتے ہیں میں نے اس کو بھی ساتھ ہی پکڑ لیا۔ پھر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ گیا۔ میں نے عرض کی اللہ کے رسول، اس طرح میں جنگل میں صحرا میں جھاڑیوں کے پاس سے گزرا، میں نے ان بچوں کو اٹھایا، ان کی ماں کو ساتھ ہی پکڑ لیا اس بہانے سے۔ فرمایا ذرا دکھاؤ۔ میں نے چادر کھولی تو وہ بچوں کے اوپر ان کی ماں جو تھی وہ چپک کے بیٹھی ہوئی تھی کہ ان کو کوئی تکلیف نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ سن لو، فوالذی بعثنی بالحق، قسم ہے اس ذات کی، عرش والے رب کی، جس نے مجھ نبی محمد کو حق کے ساتھ نبی بنایا ہے۔ فوالذی بعثنی بالحق للہ ارحم بعبادہ من ہذہ لافراخ، جتنی یہ پرندہ اپنے بچوں کے اوپر مہربان ہے، میرا اللہ اپنے بندوں کے اوپر اس سے بھی زیادہ مہربان ہے، اس سے بھی زیادہ مہربان ہے۔ یہ 7-8 برس کا بچہ، نیا نیا اس کو شوق ہے روزہ رکھنے کا، ضد کر کے روزہ رکھ لیتا ہے۔ ماں کہتی ہے نہیں رکھانا، باپ کہتا ہے تم سے نہیں رکھا جائے گا، وہ پھر بھی سحری کے وقت اٹھ جاتا ہے، وہ زبردستی روزہ رکھ لیتا ہے۔ اب سارا دن کیا ہوتا ہے، کبھی ماں اس کو کہتی بیٹا تم سکول سے چھٹی کر لو، تم نے روزہ رکھا ہے۔ کبھی 11 بجے پوچھتی ہے تیرا چڑی روزہ ہے، تھوڑا سا میں کھلا دوں، وہ کہتا نہ۔ دوپہر کو کہتی تھوڑا پانی پی لو، وہ کہتا نہ۔ سارا دن ماں جو ہے اس کی نگاہ بچے کے اوپر، باپ دفتر سے پوچھتا ہے، دکان سے پوچھتا ہے عبداللہ کا کیا حال ہے، اور ماں اس کے بچے نے روزہ رکھ لیا، وہ سارا دن بے قراری میں۔ اوے اللہ کے بندے تو نے روزہ رکھ لیا، تو ذرا سوچ تو صحیح، سارا دن تجھے اللہ کس نظر سے دیکھتا ہوگا، تجھے کیسے دیکھتا ہوگا؟ جب تو سجدے میں ہوتا ہوگا، جب تو دعائیں مانگتا ہوگا، جب تیرے اندر بھی بھوک پیاس ہوتی ہوگی، اور جب تو بھی افطاری کے وقت ہاتھ اٹھا کے کہتا ہوگا اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، مجھ کو معاف فرما دے، تو وہ کیوں نہ معاف کرے گا؟ اس کی رحمتوں کا اندازہ کیجیے۔ نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث، صحیح مسلم میں موجود، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی، بالکل صحیح حدیث، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان عند اللہ ان للہ مئات رحمت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ کی 100 رحمتیں ہیں۔ کتنی جی؟ 100 رحمتیں ہیں۔ فانزل منها رحمتاً بین الانس والجن والحوامی والوحوشی، اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ایک رحمت جنوں، انس، جانوروں، چرندوں، پرندوں کے درمیان نازل فرمائی۔ 9 میں سے ایک رحمت نازل فرمائی رب نے،
کل مخلوقات کے اندر فَبِهَا يَتَعَاطَفُونَ وَبِهَا يَتَرَاحَمُونَ وَبِهَا تعطف الوحوش، اور اس ایک رحمت کا صدقہ ہے کہ ماں بیٹے سے پیار کرتی ہے، ہر جانور اپنی اولاد سے پیار کرتا ہے، لوگ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اس ایک رحمت کا نتیجہ ہے دوستیاں چلتی ہے، اس ایک رحمت کا نتیجہ ہے تعلقات چلتے ہیں، اس ایک رحمت، اس ایک محبت کی وجہ سے دنیا کے اندر ہر طرف محبت ہی محبت، ایک رحمت۔ اور فرمایا جو باقی 99 رحمتیں ہیں، جو باقی 99 رحمتیں ہیں، ان رحمتوں کے ساتھ یرحم اللہ بہ عبادہ یوم القیامہ، اللہ اپنے بندوں کے اوپر یہ 99 رحمتیں قیامت کے دن نازل فرما دے گا۔ کون کہتا ہے اللہ معاف نہیں کرے گا؟ رحمتیں ہی رحمتیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ باقی ایک رحمت کا اتنا کمال ہے تو باقی 99 رحمتیں ان کا کیا حال ہوگا؟ اللہ اکبر۔ میرے بھائی، دیر اللہ کی طرف سے کوئی نہیں ہے، دیر ہماری طرف سے ہے، اور ہم بگڑے ہی نہیں درست ہوتے، ہم رستہ ہی نہیں درست پکڑتے، ہم اپنی نیتیں پاک نہیں کرتے، ہم اپنے ارادے ٹھیک نہیں کرتے، اور دیر تو ہماری طرف سے ہے۔ گلہ کرنے میں منٹ لگاتے ہیں، اللہ کے اوپر گلے۔ اور میں آپ کو یہ بتا دوں، 3 لوگ ہیں جن کی دعا قبول نہیں ہوتی، 3 قسم کے لوگ جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، یہ بھی صحیح ہے، ان کی روایت ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یستجاب للعبد ما لم یدعو بقطیعۃ رحم ما لم یدعو بعصم او قطیعۃ رحم وما لم یستعجل۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ ہر بندے کی دعا قبول فرما لیتا ہے، اس کی دعا قبول نہیں کرتا جو گناہ کی دعا کرے، جو کوئی غلط کام کرنے کے لیے اللہ سے کہے، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ او قطیعۃ رحم، یا وہ بندہ جو رشتہ داریوں کو توڑنے کے بارے میں اللہ سے دعائیں مانگے، اس کی بھی قبول نہیں ہوتی۔ اور تیسرا وما لم یستعجل، اور وہ بندہ جو جلد بازی میں پڑ جائے، اس کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ صحابہ کرام نے کہا، اللہ کے رسول مل استعجال، یہ جلد بازی کیا ہے؟ فرمایا، بندہ کہتا ہے انی دعوت، میں اللہ سے مانگتا ہوں، میری دعائی قبول نہیں ہوتی، فیستحسر عن الدعاء، وہ اپنے ہاتھ نیچے کر لیتا ہے، مانگنے سے رک جاتا ہے، پھر اس کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ یقین کیوں نہیں ہے کہ اللہ سے لینا ہی لینا ہے، یہیں سے ملنا ہے؟ جو پیچھے ہٹ گیا وہ رہ گیا، جو اللہ کی رحمت کے اوپر قائم رہا، جو جڑ گیا، وہ محروم نہیں رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ صحیحین کی حدیث ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال اللہ تعالی ان رحمتی غلبت سبقت غضبی وفی روایت غلبت غضبی۔ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث۔ اللہ احکام الحاکمین فرماتے ہیں، ان رحمتی،
بے شک میری رحمت سبقت غضبی، میرے غضب کے اوپر غالب آ گئی ہے۔ اور تفصیل اس کی ساتھ یہ بھی ہے کہ رب العالمین نے جب مخلوقات بنائیں اور مخلوقات بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ تخلیق سے فارغ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ اعلان فرمایا کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب آ گئی۔ جہنم کے 7 دروازے اور جنت کے اللہ نے 8 دروازے بنائے ہیں۔ اللہ اکبر۔ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ جرم کرے تو اس کو فوری سزا ملے۔ ہماری باری آتی ہے تو ہم یہی کہتے ہیں جج صاحب انصاف میں دیر کرنا بے انصافی ہے، ہمارا حق ہے، ملنا چاہیے۔ کبھی سوچا ہے اگر یہی اصول ہمارے اوپر لگ جائے تو کیا بنے؟ صبح سے شام تک اللہ کی نافرمانی، تو ہمیں ادھر جرم کریں ادھر سزا ملے، ادھر شرک کرے ادھر اللہ کا عذاب آئے، ادھر چغلی غیبت کرے ادھر اللہ کی سزا آئے، پکڑ آ جائے۔ انصاف کا تقاضا تو یہی تھا، ادھر سزا ادھر جرم کرے ادھر اللہ کی سزا آ جائے۔ مگر اللہ فرماتے ہیں میں انصاف کرنے والا بھی ہوں اور احسان کرنے والا بھی ہوں۔ بندے تو میرے ہی ہیں، بنائے تو میں نے ہی ہیں، پیدا تو میں نے ہی کیے ہیں۔ اللہ نے پہلے دن ہی یہ لکھ دیا کہ میری رحمت میرے غضب کے اوپر غالب آ جائے گی، میں ان کو مہلت دوں گا، میں ان کو ڈھیل دوں گا، شاید کہ میرا بندہ پلٹ آئے، شاید کہ کرنے کے بعد یہ پچھتائے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کو اس کا گناہ بے چین کر دے، اس کو جہنم کی یاد آ جائے، یہ اللہ کے عذاب سے ڈر کے اپنے رب کی طرف لوٹ آئے۔ اللہ اکبر۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، یہ بھی صحیح ہے، ان کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی ہے اور صحیح مسلم کی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے بھی راوی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جنت بھی بنائی، جہنم بھی بنائی۔ جبریل کو کہا ذرا دیکھو تو صحیح، جنت دیکھی تو جبریل کہنے لگے یا اللہ جس کو اس کا پتہ چل جائے اس کو پانے سے پیچھے نہیں رہے گا۔ جہنم دیکھی تو کہا یا اللہ جس کو اس کا پتہ چل جائے تو جہنم میں جانے کی کبھی کوشش نہیں کرے گا۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے حجبت النار بالشہوات وحجبت الجنت بالمکارہ، مگر بات یہ ہے کہ اللہ نے جو جنت ہے اس کے ارد گرد تکلیفیں آزمائشیں رکھی ہوئی ہیں، ان آزمائشوں سے گزر کر پھر جنت ملتی ہے، اور جو جہنم ہے اس کے ارد گرد خواہشات ہیں، لذات ہیں، لذتیں ہیں، مزے ہیں، اور وہ مزے جو ہیں انسان کو کھینچتے ہیں اور اس جہنم کی طرف لے جاتے ہیں، اور انسان اپنے مزے کی خاطر اس جہنم کو لے جاتا ہے، اور انسان اپنے آرام کے لیے اس آزمائش سے پیچھے ہٹ کے جنت کو چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ راوی بخاری اور مسلم کی یہ حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو یعلم المؤمن، اگر مومن بندہ جان لے، اگر مومن بندہ جان لے کہ اللہ نے
جہنم کے ارد گرد جہنم میں کیا سزائیں رکھی ہیں، ما طمع الجنت، پھر وہ جنت کی خواہش کو ہی بھول جائے، وہ جہنم کی فکر میں ہی ڈوبا رہ جائے کہ اس سے کیسے بچنا ہے۔ اور دوسری طرف لو یعلم الکافر ما فی رحمتہ، اگر کافر جان لے کہ اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے، ما قنط من رحمتہ، تو وہ بھی جنت کی امیدیں لگانے لگ جائے، وہ بھی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ رحمت دیکھو تو اتنی وسیع ہے کہ کافر بھی کو بھی امید لگ جاتی ہے، جس کو اللہ نے کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، مشرک کو میں نے معاف نہیں کرنا، مگر رحمتوں کو دیکھے تو اس کے اندر بھی امید لگ جائے۔ اور مومن جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو دل سے لا الہ الا اللہ کہہ دے داخل الجنہ، اللہ نے اس کو جنت میں داخل فرما دینا ہے۔ اگر وہ بھی جہنم کو دیکھ لے تو وہ بھی ساری توجہ جہنم سے بچنے کے لیے ہی خرچ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ سب کو غفلت کی زندگی سے محفوظ فرمائے۔ پچھلے خطبے میں نے عرض کیا تھا سورۃ البقرہ میں روزے کے احکام ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام۔ پھر روزے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے دعا کا حکم دیا، اور اس کے بعد پھر سحری کے احکام۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ روزے دار کی روزہ کھولتے وقت دعا قبول ہوتی ہے، اور اس کا قرآن نے اشارہ فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداعِ اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا، اللہ کے نبی بتائیے تو صحیح، اقریب ربنا فنناجیہ ام بعید فننادیہ، ہمارا رب قریب ہے کہ ہولے ہولے سرگوشی سے باتیں کریں، یا ہمارا رب دور ہے کہ زور زور سے پکاریں؟ اللہ نے جواب دیا، سوال رسول اللہ سے ہوا، جواب رب العالمین نے دیا۔ جب میرے بندے مجھ سے پوچھتے ہیں تمہارا رب کہاں ہے، تو ان کو جواب دے دیجئے فَإِنِّي قریب، میں تو بالکل قریب ہوں۔ تمہاری ماں کو شاید پتہ نہ چلے، رب کو پتہ چل جاتا ہے۔ تمہارے گھر والوں کو، آل اولاد کو پتہ نہ چلے، اللہ کو پتہ ہے، وہ شارگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ میں تو بڑا قریب ہوں، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، پکارو تو مجھ کو پکارو، مانگو تو مجھ سے مانگو، ایمان مجھ سے رکھو، مجھ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک غزوے میں تشریف لے گئے۔ صحابہ کرام تو ذکر کرتے ہی رہتے تھے، اونچی اونچی آواز سے ذکر فرما رہے ہیں۔ سیدنا ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اربعوا علی انفسکم، او لوگو اپنے اوپر ترس کھاؤ، اپنی جانوں کے اوپر رحم کرو، انکم لا تدعون اصم ولا غائبا، تم جس ہستی کو پکارتے ہو وہ بہرا نہیں ہے، وہ غائب نہیں ہے، قریب ہے تمہارے۔ اونچی نیچی کا مسئلہ نہیں ہے، توجہ کا مسئلہ ہے، دل کی حضوری کا مسئلہ ہے، اور دل کو حاضر کر کے آہستہ سے باتیں کرو، دیکھو اللہ سے باتیں کرنے کا لطف کیسے آتا ہے۔ کرو تو صحیح۔ لوگوں نے تو اس کو بھی
کمرشل بنا لیا، کوئی دعاؤں کے نام پہ، کوئی وظائف کے نام پہ، کوئی استخارے کی دکان کھولے بیٹھا ہے۔ اور یہ تو اللہ اور بندے کے ساتھ رازداری کا معاملہ تھا۔ بندے کے اندر تو بہت سی باتیں ہیں جو کسی سے نہیں کرنا چاہتا، وہ اپنے رب سے کرنا چاہتا ہے۔ اس میں تیسرے کو بیچ میں لانا کیوں؟ اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں انی قریب، میں تیرے قریب ہوں۔ تیرے بڑے بڑے تعلق، بڑے بڑے رشتے، دوستی کے تعلق، تیرے ماں باپ سے تعلقات، تیری رشتہ داریاں، یاد رکھ تیرا سب سے پہلا تعلق بندے اور رب کا تعلق ہے۔ سارے رشتے اس پہ قربان ہیں۔ اللہ نے کبھی بے وفائی نہیں کی، اس نے کبھی انکار نہیں کیا، اس نے کبھی بندے کو موڑا نہیں ہے۔ ماں انکار کر دیتی ہے، بچہ انکار کر دیتا ہے، رشتہ دار دوست بے وفائیاں کر جاتے ہیں، اللہ کی طرف سے کبھی نہیں ہوتی ہے۔ اللہ قریب ہے، سننے والا ہے، مانگنے والوں کو اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ یہ مانگنے سے پیچھے ہٹ گئے ہیں، اللہ تعالیٰ دینے سے پیچھے نہیں ہٹا ہے۔ میرے بھائی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی میں پھر رمضان المبارک عطا فرمایا ہے، یہ اس کی رحمتیں ہیں۔ کچھ اور ہو نہ ہو، اللہ کی رحمتوں کو ضرور سمیٹ لیجئے۔ دعاؤں میں اللہ کو پکاریے، ساری دل کی مرادیں، ساری دل کی حسرتیں اپنے رب سے کہہ دیجئے۔ راتوں کو اٹھیے، مصلی آپ کے منتظر ہے، کرو رب سے باتیں، بہاؤ آنسو، پچھتاؤ اپنے کیے پہ، کرو رب سے وعدے، یا اللہ جو ہو گیا معاف فرما دے، تیرے بندے ہیں، اللہ آئندہ سے نہیں ہوگا، اللہ آئندہ سے نہیں ہوگا۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنایا تھا، شیطان نے انکار کیا، پھر کہنے لگا اللہ مجھے مہلت دے دے۔ اللہ نے کہا جا تجھے مہلت ہے، اور قرآن مجید میں یہ لکھا ہے۔ اس کے بعد وہ رب کے سامنے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اللہ مجھے تیری عزت کی قسم، اب میں قیامت تک اس آدم کے ہر بچے کو گمراہ کروں گا، ہر بچے کو، نبی ہو، ولی ہو، نیک ہو، ہر ایک پر داؤ لگاؤں گا۔ مہلت ملتے ہی اس نے یہ کہا، اور سنن ترمذی کی حدیث ہے کہ اللہ نے پھر اس کو جواب دیا کہ تو نے میری عزت کی قسم کھائی ہے تو سن، وَبِعِزَّتِي وَبِجَلَالِي وَارْتِفَاعِ مَكَانِي، مجھے میری عزت کی قسم، مجھے میری کبریائی کی قسم، مجھے میرے بلند مقام کی قسم، میرے بندے جب مجھ سے معافی مانگیں گے میں معاف کر دیا کروں گا۔ تو شیطانیاں کرتا جا، میں معاف کرتا جاؤں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بہکے ہوئے ہم ہیں، بھولے ہوئے ہم ہیں، اللہ کی رحمت سے ناواقف ہم ہیں، اللہ کی طرف سے کوئی کمی نہیں ہے۔ اپنے لیے بھی دعائیں مانگیے، اپنے بچوں کے لیے بھی، اپنی اولاد کے لیے بھی، گھر بار کے لیے بھی، اور یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما دے، جو کمی رہ گئی وہ دور فرما لے، جو دل کے اندر میل آ گیا وہ صاف فرما دے، جو نمازوں کی سستیاں ہو گئیں اللہ دور فرما دے۔ اللہ کریم جو زبان ہے اس کو گالیوں کی بجائے استغفار کا عادی بنا دے۔ اللہ تسبیح و تمجید کرنے والی، رب سے باتیں کرنے والی زبان عطا فرما دے۔ اللہ دل کی سمجھ، دین کی سمجھ عطا فرما دے۔ اللہ تو اپنے بندوں کو اپنی بندگی میں قبول فرما لے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب